اب یہاں سے آگے کریں گے کیا؟ کیونکہ کل الیکشن تو ہونے جا رہا ہے، ایک صدر بھی منتخب ہو جائے گا، ہاؤس کمپلیٹ ہے جو کہ ہے آپ لوگ، تو اس کے بعد کیا مطلب آپ عدالتوں میں جائیں گے؟ عدالتوں میں تو وقت لگے گا، سو کیا پھر یہ جو عدالتی جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں اگلے کوئی 2-3 سال تک عدالتوں کے فورم پہ ہی یہ معاملات طے ہوں گے، اور یہ صدر کا انتخاب، یہ وزیر اعظم کا انتخاب، تمام اسمبلیز کا انتخاب، یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی، بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کے بعد دوسرے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے پہلے جنرل الیکشن سارا کا سارا متنازع ہو گیا، اس کا کرائسس چلتا جا رہا ہے، وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہونے لگی ہیں، پوری دنیا نہیں مان رہی۔ اب جو پریزیڈنٹ کے الیکشن اور سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اس کو بھی متنازع کر دیا ہے۔ بڑا سمپل تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو جوائن کیا گیا ہے، انہوں نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی، کوئی قدغن نہیں تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دیتی کہ آپ دوبارہ لسٹ دے دیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتی اور دے دیتی تاکہ یہ ایشو نہ بنتا، لیکن انہوں نے ایک اور کرائسس کریٹ کر دیا اور نہ صرف سنی اتحاد سے سیٹیں چھین لیں بلکہ جا کے دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر دی۔ تو میری لحاظ سے اب یہ پوزیشن یہ بنتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے فیور میں ہو گیا، اگر یہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ریزرو سیٹس سنی اتحاد کو دینی چاہیے، تو پھر یہ پورا کا پورا جو پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے اور جو سینٹ کا الیکشن بھی اگر ہو گیا اسی طرح، تو وہ دونوں کے دونوں کو کینسل کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے مزید کمپلیکیشن ہے۔ سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے عمران خان صاحب کی ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر سے 3 مشتبہ لوگ پکڑے گئے، وہاں پہ دہشت گردی کے خدشات تھے، سو اس کے کنسرنز کے بعد کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ ان کو شاید وہاں سے شفٹ کیا جائے؟ جی دیکھیں، ان کو انشاءاللہ رہا کرانا ہے، ٹوٹلی فری کرانا ہے، لیکن مجھے نہیں یقین آتا کیونکہ میں اڈیالہ جیل کافی بار جا چکا ہوں ملنے کے لیے بھی، جب ٹرائلز ہوتے تھے تب بھی۔ وہاں ایک پہلے تو اڈیالہ پہنچنے سے پہلے ہی سارے سگنلز بند ہو جاتے ہیں، بہت ساری وہاں سیکیورٹی ہے، اس کے بعد ایک دیوار ہے، ایک گیٹ ہے، اس کو کراس کرتے ہیں، پھر دوسری دیوار ہے، دوسری گیٹ ہے، اس کو کراس کرتے ہیں، پھر ایک بلڈنگ آتی ہے، اس کو کراس کرتے ہیں، پھر دوسری بلڈنگ آتی ہے، پھر وہاں پوری سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں، پھر وہ بلڈنگ کے کراس کر کے آپ جیل کے احاطے میں آتے ہیں، تو امپاسبل ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ سر، لیکن ممکنہ طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید وہاں سے شفٹ کر دیا جائے، یا وہ کوئی پاسبلٹی ہے؟ جی مجھے تو میرے نظر میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری نظر میں تو ہمارے کیسز جو اپیل کے ہیں وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، باقی سارے کیسوں میں بیل ہو چکی ہے۔ اگر ہم ان کیسوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ان کو بری کرا دیں، تو پھر اس کے بعد وہ باہر آ جائیں گے۔ سر شفٹ کی بات میں بنی گالا کرتی ہوں کہ وہ ادھر سے موو کر کے بنی گالا کرتے ہوئے ہوں، کچھ کنسرنز آپ نے بتائے ہوں، کوئی کورسپونڈنس ہو رہی ہو اس حوالے سے؟ ایک ایپلیکیشن ضرور فائل کی ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو وائف ہیں، ان کی بشرا بی بی، ان کو بھی شفٹ کر دیا جائے اڈیالہ جیل ہی، تاکہ وہ کم از کم ملاقات تو کر سکیں آپس میں، جو ملاقات آج کل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر دونوں کو بنی گالا شفٹ کر دے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن پہ، لیکن ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھیں، آج آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا، ایک بیان سامنے، اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بڑا محدود مینڈیٹ ہوتا ہے، آئی ایم ایف کا مینڈیٹ سیاسی نہیں ہے بلکہ معاشی مسائل تک محدود ہے ان کے جواب کے مطابق، اور جو ان کی ترجمان ہے انہوں نے کہا ہے کہ 28 فروری کو پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے خط انہیں موصول ہوا تھا، اس کی انہوں نے تصدیق کر دی۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ آئی ایم ایف مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا۔ سو علی ظفر صاحب، کیا آپ کچھ ڈفرنٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جواب؟ چونکہ جب یہ لکھا جا رہا تھا تو تب بھی زیادہ تر جو معاشی ماہرین تھا ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر ایسی ہی سٹیٹمنٹ آئے گی، کیونکہ نہ ان کا ڈومین ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، اور فرینکلی الیکشن کے معاملات میں ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ لیٹر گیا، تو یہ جو جواب ہے آپ لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں، ایک جینوئن ڈیبیٹ تھی، ایک کنسرن تھی جو کہ ریز کی گئی، اس سے آگاہی کی گئی، لیکن ہم بھی کوئی ایسا رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ یہ آئی ایم ایف پہ کوئی ہمارا ایسا تو زور نہیں چل سکتا، ہم تو ان کو کہہ سکتے ہیں، باقی ان کی مرضی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک جنرل ڈیبیٹ بھی یہ تھی کہ وہ شاید ان کے دائرۂ اختیار میں بھی نہیں ہے،
उन्होंने यही कहा है। तो सर फिर खत लिखने का फैसला इन हाइंडसाइट, मुझे हाइंडसाइट के बड़े सवाल पूछ रही हूँ आज क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, ये खत लिखने का फैसला दुरुस्त था? जी मेरे ख्याल से हमने फैसला ये कर लिया है कि हर फोरम पे जहां जहां हम फोरम पे आवाज उठा सकते हैं वो उठाएंगे, और मेरे ख्याल आवाज उठाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि उसका रिजल्ट मिल जाए। आवाज उठाने का मतलब ये होता है कि हर एक को कोशिश कर दें कि ये पोजीशन है, और उससे आगाही होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी, नेशनल लेवल पे भी, और एक एटमॉस्फेयर बनता है। ये हम नहीं कर सकते कि चुप करके एक चीज को मान लें जो गलत हो रही है। मे बी उसका रिजल्ट इस इलेक्शन में नहीं हो, मे बी इस वक्त ना हो, लेकिन अगली बार शायद ज्यादा कॉशियस हो जाएं लोग और इस किस्म की हरकत ना हो। तो मैंने आवाज उठाने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए, ना कोई ऐसी रुकावट है हमारे आइन में या कानून में। अब उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी होती तो हर वक्त आपको अपनी हक के लिए आवाज थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं इस जवाब से या बस ठीक है, यू एक्सपेक्टिंग दिस? नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि काफी सारे लोगों का ख्याल था भी, और मेरा भी पर्सनल ये ख्याल था कि शायद इसे एक्चुअल रिजल्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन एक आगाही तक तो इसकी मेरा ख्याल है जरूरत थी, और इसके ऊपर वो हमने जो किया, मेरा ख्याल है उसका अगर उसका डिटेल्स भी देखें खत की तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उसमें यही कहा गया है कि जनाब इलेक्शंस जो है उसमें रिगिंग हुई, सबको पता है रिगिंग हुई इलेक्शंस में, धांधली हुई। आखिरी सवाल बैरिस्टर साहब, क्योंकि कल तो सदर का इलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कानूनी है या सड़कों पे आना है, एहतजाज होगा, ऐवान के अंदर भी रहेंगे, सड़कों पर भी रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो कल होने जा रहा है। ऑब्वियसली इसको आप चैलेंज करेंगे, अदालतों में वक्त लगेगा, लेकिन इमीडिएटली फिर क्या ये एहतजाजी मोड में आ जाएगी पार्टी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है 3 pronged स्ट्रेटजी है। मैंने पहले भी रिपीट किया है, 3 जगह पे साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हमने काम करना है। एक तो कानूनी जंग है, आपने बताया, उसमें ताखीर भी हो सकती है, वक्त लग सकता है, लेकिन वो लड़नी जरूरी है इंसाफ के लिए। और दूसरी, पार्लियामेंट में भी हमने रहना है, पार्लियामेंट में भी अपना एक किरदार अदा करना है, उधर भी हमने करनी, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे भी, इकोनॉमिक इश्यूज पे भी, हर इशू पे। और तीसरी, हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना सड़कों पे, और वो भरपूर प्रोटेस्ट करने का इरादा है, और उस पे भी फैसला हो गया है कि हमने बाकी जमातों के साथ मिलके ये एहतजाज करना है। अगर वो हमारे साथ मिलना चाहती है, शामिल होना चाहती है इस एहतजाज में, तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हम करेंगे, वरना हम खुद भी करेंगे।